محمد بن اسحاق اور امام ابو یوسف الصالحی لکھتے ہیں کہ جناب سعد بن معاذ اور جناب اسید اس علاقے کے قبیلے بنو عبد الاشہل کے سردار تھے، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ پھر کچھ یوں ہوا کہ ایک دن جناب اسد بن زرارہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان سے کہا کہ چلیے آج بنو عبد الاشہل کو تبلیغ اسلام کرتے ہیں، شاید ان میں سے کچھ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ جب یہ دونوں روانہ ہوئے تو بنو عبد الاشہل کے ایک باغ پر پہنچے، وہیں رک گئے۔ لوگوں نے دیکھ کر ان کے ارد گرد اکٹھے ہوئے۔ جناب سعد بن معاذ نے لوگوں کو ان کے گرد جمع ہوتے دیکھا تو حضرت اسید سے کہا کہ جاؤ اور دیکھو، اسد بن زرارہ کے ساتھ مکے سے آیا ہوا ایک شخص ہے اور لوگ ان کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ دونوں لوگوں کو کہیں بہکا کر راہ حق سے بھٹکا نہ دے اور اپنے دین میں لے جائیں۔ تم اپنے قبیلے کے لوگوں کو ڈانٹو کہ وہ کیوں جمع ہو رہے ہیں اور ان دونوں کو وہاں سے بھگا دینا۔ اگر میرے اور اسد بن زرارہ کے درمیان رشتہ داری نہ ہوتی تو یہ کام میں خود کرتا۔ جناب سعد بن معاذ اور جناب اسد بن زرارہ ایک دوسرے کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ جناب سعد بن معاذ کی بات سن کر جناب اسید ہاتھ میں نیزہ لے کر روانہ ہوئے۔ جناب اسد کے قریب جب پہنچے تو غصے میں بھرے ہوئے انہیں اپنی طرف آتے دیکھا۔ حضرت مصعب بن عمیر سے فرمایا کہ یہ شخص قبیلہ بنو عبد الاشہل کا سردار ہے اور بہت غصے میں دکھائی دے رہا ہے۔ جب وہ قریب آئے تو آپ اس سے مروب نہ ہوں اور اس کو اسلام کی دعوت دیجیے گا۔ جب جناب اسید ان کے پاس پہنچے تو سخت غصے کی حالت میں آتے ہی جناب اسد اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم مکے سے مدینے اس لیے آئے ہو تاکہ ہماری قوم کو راستے سے ہٹا دو، جس طرح کہ دوسروں کو اپنے دین میں لائے ہو؟ اگر اپنے سر کو سلامت رکھنا چاہتے ہو تو اٹھو اور واپس جاؤ، ورنہ اس نیزے سے تمہارا سر توڑ کر جنگل میں ڈال دیا جائے گا۔ جناب اسید کی بات سن کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے تحمل کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ فرمایا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، آؤ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھو اور چند باتیں ہماری سن لو۔ اگر وہ باتیں تمہیں پسند آئیں تو انہیں قبول کرنا، ورنہ جو چاہو کر لینا۔ یہ بات اسید کی سمجھ میں آ گئی اور وہ ٹھیک ہے کہہ کر بیٹھ گئے۔ نیزہ ہاتھ سے رکھ دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے گفتگو شروع کی، چند آیات کی تلاوت کی اور اسید کو اسلام کی دعوت دی۔ آیات قرآنی سن کر اور حضرت مصعب کی باتوں سے متاثر ہو کر ان کے قلب کی کیفیت تبدیل ہو گئی اور دل اسلام کی طرف مائل ہونے لگا۔ تھوڑی دیر خاموش رہے اور کہا کہ کیا اچھی گفتگو تھی اور کیسا لطیف کلام تھا جو آپ نے سنایا ہے۔ میں نے ایسا کلام اس سے پہلے نہیں سنا اور نہ کسی کلام میں ایسی شیرینی اور حلاوت پہلے پائی ہے۔ اس گفتگو سے حضرت مصعب نے سمجھ لیا کہ اسلام کی حقانیت نے اس کے دل میں اثر کر دیا ہے، لہٰذا انہوں نے مزید مؤثر انداز میں جناب اسید کو اسلام کی طرف رغبت دلائی۔ ناظرین کرام، حضرت مصعب کی تبلیغ کا اثر ہوا اور اسید نے کہا کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ تو حضرت مصعب بن عمیر نے بتایا کہ غسل کر کے پاک صاف لباس پہنے اور کلمہ شہادت پڑھے۔ یہ سنتے ہی اسید بن حضیر اٹھے، غسل کیا، صاف کپڑے پہن کر آئے اور ان کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا۔ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر اور اسد سے کہا کہ میں جا کر کسی طریقے سے سعد بن معاذ کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، اگر توفیق الہی ہوئی تو انشاءاللہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد قبیلہ بنو عبد الاشہل کا کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اسلام قبول نہیں کرے۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے وہ اٹھے اور سعید بن معاذ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب انہوں نے جناب اسید کو آتے دیکھا تو ساتھیوں سے کہا کہ اسید کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ راہ راست سے بھٹک گئے ہیں۔ ان کے انداز اور ان کے چہرے کی حالت
اب وہ نظر نہیں آ رہی جو یہاں سے جانے سے پہلے تھی۔ جناب اسید سعد بن معاذ کے پاس پہنچے تو سعد نے کہا کہ کیا معلوم تم نے وہاں جا کر کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ تو اسد نے کہا کہ میں نے ان سے انتہائی سخت الفاظ میں گفتگو کی، مگر انہوں نے مجھ سے کوئی سخت اور نازیبا بات مقابلے میں نہیں کی، اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم وہی کریں گے جیسا کہ تم چاہو گے۔ اس کے بعد جناب اسید نے سعد بن معاذ سے ایک مصلحت آمیز ذو معنی بات کی، اور وہ یہ کہ سعد، بنو حارثہ کے لوگ عہد شکنی کر کے نکلے اور تمہاری رشتہ داری کے ناطے اسد کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سعد بن معاذ بھڑک اٹھے، قبائلی غیرت و حمیت جاگی، نیزہ جناب اسد کے ہاتھ سے لیا اور جلدی جلدی چلتے ہوئے حضرت مصعب اور اسد بن زرارہ کے پاس پہنچے تو انہیں مطمئن انداز میں بیٹھا ہوا پایا۔ سمجھ گئے کہ اسد نے انہیں مغالطے میں ڈالا ہے۔ ادھر جناب حضرت مصعب بن عمیر اور اسد نے سعد بن معاذ کو آتے دیکھا تو اسد بن زرارہ نے کہا کہ پرواہ مت کرو، البتہ ان سے حق بات کہنی چاہیے، یہ قبیلے کے سردار ہیں اور انہیں بھی اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ جب سعد بن معاذ ان کے قریب پہنچے تو وہاں رک کر جناب اسد بن زرارہ سے سخت اور درست انداز میں کہا کہ اگر تمہاری میرے ساتھ رشتہ داری نہ ہوتی تو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا وہ تم دیکھ لیتے۔ بتاؤ تم یہاں کیوں آئے ہو اور کس لیے محفل جما رکھی ہے؟ تم میری قوم کو راہ راست سے ہٹا کر اپنے دین میں لا رہے ہو؟ اگر عزت کے ساتھ اٹھ کر یہاں سے واپس چلے جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ انجام تم خود دیکھو گے۔ سعد کی باتیں سن کر حضرت مصعب نے فرمایا کہ یہ تند اور تیز انداز کس لیے ہے؟ آئیے ہم چند لمحے بیٹھتے ہیں اور دو باتیں کرتے ہیں، اگر آپ کو پسند آ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جو چاہے آپ کرنا۔ یہ باتیں سن کر سعد نے نیزہ رکھا اور بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب نے انہیں نصیحت آمیز کلمات کے قرآن مجید کی چند آیات سنائیں اور اسلام کی دعوت دی۔ آیات قرآنی اور حضرت مصعب کی دعوت اسلام سے سعد بن معاذ بھی متاثر ہوئے اور حضرت مصعب سے کہا کہ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ حضرت مصعب نے بتایا کہ غسل کر کے صاف ستھرا پاک لباس پہن کر کلمہ شہادت پڑھ لے۔ حضرت سعد بن معاذ اٹھے، غسل کیا، پاک صاف لباس پہن کر آئے اور حضرت مصعب کے پاس آ کر کلمہ شہادت پڑھا، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور اپنی قوم کے لوگوں کے پاس روانہ ہو گئے۔ جب ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں آتے دیکھا تو آپس میں یہ کہنے لگے، بات کرنے لگے کہ سعد کے انداز اب وہ نظر نہیں آ رہے اور وہ حالت نہیں ہے جس میں وہ یہاں سے گئے تھے، انہیں کیا ہوا ہے؟ اپنی قوم کے لوگوں کے قریب آ کر حضرت سعد نے ان سے کہا کہ لوگوں، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار اور معاشرے کے معزز فرد ہیں، آپ کا حکم ہم سب پر چلتا ہے اور آپ کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت سعد بن معاذ نے بآواز بلند کہا، تو لوگوں پھر سن لو، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور دین محمدی کو اختیار کر لیا ہے، اور قسم کھائی ہے کہ تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک کہ تم اللہ اور اس کے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ جناب سعد بن معاذ کی اس بات پر ابھی رات نہیں گزری تھی ناظرین کرام کہ قبیلہ بنو عبد الاشل کے مرد و خواتین سب کے سب مشرف با اسلام ہو گئے، اور اس کارنامے کو انجام تک دیکھ کر حضرت اسد بن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر واپس تشریف لے آئے۔ یہ دونوں معمول کے مطابق تبلیغ اسلام کرتے رہے اور مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں رہا جہاں مرد و خواتین میں سے کوئی نہ کوئی دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوا ہو۔ جو نیا دن نکلتا کوئی نہ کوئی آتا اور اسلام قبول کرتا۔ اس طرح مدینۃ المنورہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی اور دین محمدی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترقی پاتا رہا، یہاں تک کہ 1 سال کا عرصہ گزرا، اور جب آئندہ حج کے مہینے آئے، مدینے سے حج کے لیے قافلہ روانہ ہوا، تو اس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 73 مسلمان تھے، جنہوں نے مکہ مکرمہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت استقامت لی۔ اللہ اکبر۔